دل ناداں تجھے۔ کسی بھی عظیم الشان تخلیق اور شاہکارے کے منظر میں اکثر ایسی وجوہ اور تحریک رہی ہے جس سے متاثر ہو کر وہ تخلیق ایک یادگار اور ناقابل فراموش چیز بن کر رہ گئی ہے۔ اس تمہید سے میری مراد فلم مرزا غالب ہے۔ فلم مرزا غالب ہندوستان کے مشہور ترین شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی شخصیت اور ان کی غزلیات پر مبنی کہی جا سکتی ہے۔ فلم مرزا غالب سن 1954 میں وہ سب کچھ دلچسپیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اس زمانے کی فلموں اور فلم بینوں کا معیار و مزاج تھیں۔ فلم مرزا غالب میں مغلیہ شان و شوکت اور مغلیہ عہد کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کے ہاتھوں چھٹتا ہوا دلی کا دامن بھی تھا۔ اس فلم میں بہترین نقش و موسیقی بھی تھی اور فنکاران کی کامیاب اداکاری اور بہترین مکالمے بھی۔ لیکن یہ فلم کیوں بنی؟ یہ فلم کس کی تجویز پر بنی تھی؟ ایسے کئی سوالات ہیں جو دلچسپ بھی ہیں اور معنی خیز بھی۔ دراصل ہوا یہ کہ مشہور فلم ساز، ہدایت کار اور اداکار سہراب مودی اپنی ایک فلم بنانے کی تیاری میں مصروف تھے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی سالگرہ کی تقریب آ گئی۔ سہراب مودی نے پنڈت جواہر لال نہرو کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا: تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ سہراب مودی نے یہ شعر پڑھتے ہوئے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے گلے میں پھولوں کا ہار پہنا دیا۔ نہرو نے جانتے ہوئے بھی سہراب مودی سے دریافت کیا کہ یہ شعر کس کا ہے۔ سہراب مودی نے برجستہ کہا، یہ شعر غالب کا ہے۔ جواہر لال نہرو جانتے تھے کہ سہراب مودی تاریخی فلمیں بنانے میں اپنی ایک انفرادیت رکھتے ہیں، چنانچہ گویا ہوئے، تو پھر غالب آپ سے محروم کیوں ہے؟ سہراب مودی کو یہ ایک چیلنج ہی محسوس ہوا، چنانچہ وہ جس فلم کی تیاریاں کر رہے تھے انہوں نے وہ تیاریاں وہیں ختم کر دیں اور فلم مرزا غالب پنڈت جواہر لال نہرو کے ایک خواب کی تعبیر کی شکل میں بدلنا شروع ہوئی۔ مرزا غالب پر فلم بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور وہ بھی ایک کمرشل فلم۔ بہرحال فلم مرزا غالب کی کہانی کے لیے کہانی نگار کی تلاش شروع ہوئی۔ مشہور افسانہ نگار اور فلمی کہانی سے واقفیت رکھنے والے نیز بامبے ٹاکیز جیسے ادارے میں اسکرپٹ رائٹر سعادت حسن منٹو پر انتخاب کی تلاش ختم ہوئی۔ یہ منٹو کے دماغ کا کمال تھا کہ انہوں نے چند ضمنی قسم کے تاریخی اشارے غالب کے خطوط سے ایسے تلاش کیے جنہوں نے فلم مرزا غالب کی کہانی کی پرورش میں بنیادی ضرورتوں کو پورا کیا۔ سعادت حسن منٹو نے فلم مرزا غالب کا اسکرپٹ تقریباً مکمل کر لیا تھا کہ ان کے دل میں پاکستان جانے کی خواہش پیدا ہو گئی، اور وہ فلم مرزا غالب کا اسکرپٹ نامکمل حالت میں چھوڑ کر پاکستان چلتے بنے۔ سہراب مودی کے لیے یہ ایک مسئلہ تھا، لیکن وہ حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے جو اردو افسانے پر اپنی مقبولیت کی مہر ثبت کر چکا تھا۔ وہ شخص تھا راجندر سنگھ بیدی۔ راجندر سنگھ کشمیر سے ریڈیو کی ملازمت چھوڑ کر بمبئی آئے تھے۔ بمبئی کی فلمی دنیا سے پہلے وہ لاہور کی فلمی دنیا میں اپنی ایک کہانی کو فلمی روپ دے چکے تھے، فلم کی ٹیکنیک سے کما حقہ واقف تھے۔ راجندر سنگھ بیدی نے سعادت حسن منٹو کی چھوڑی ہوئی نامکمل کہانی کو آگے بڑھایا اور مکالمے بھی لکھے۔ بیدی لطیفے بہت دلچسپ انداز میں سنایا کرتے تھے۔ فلم کے مرزا غالب بھارت بھوشن کو انہوں نے لطیفے پر لطیفے سنا ڈالے۔ یہ نفسیاتی طریقہ انہوں نے اس لیے اختیار کیا کہ بھارت بھوشن غالب کو حتی الامکان اپنی اداکاری میں اتار سکیں۔ سہراب مودی اپنی اس فلم میں غالب کی دلی کو بھی پیش کرنا چاہتے تھے۔ اس کی صحیح عکاسی کے لیے انہوں نے اپنے معاون جے کے نندا کو پابند کیا کہ وہ دلی جائیں اور دلی کے قدیم باشندوں، وہاں کے قدیم شاعروں سے مشورہ کریں۔ چنانچہ ان کے معاون نے علامہ بیخود دہلوی سے رابطہ قائم کیا۔ علامہ صاحب نے اپنے مخصوص انداز و لہجے میں دلی سے واقف کرایا۔ کئی ماہ کی کوششوں اور تلاش کے بعد مرزا غالب کا منظرنامہ تیار کیا گیا اور پھر فلم بننا شروع ہوئی۔ منروا مودی ٹون سہراب مودی کے بینر میں فلم مرزا غالب کے اداکار و فنکار تھے۔ غالب کا کردار ادا کیا تھا بھارت بھوشن نے۔ بھارت بھوشن بالعموم شاعر، موسیقار، گویے کے کردار بخوبی ادا کرتے تھے۔ وہ اس طرح کے کرداروں کے لیے ٹائپڈ ہو گئے تھے، ان کی ایک مخصوص شناخت قائم ہو گئی تھی۔ چنانچہ بھارت بھوشن مرزا غالب بنے تھے۔ سریا فلم مرزا غالب کی ہیروئن تھیں۔
انہوں نے فلم میں ایک رقاصہ ڈومنی چودھری بیگم کا رول بہت کامیابی سے ادا کیا تھا، اور ویسے بھی سریا کے محبوب شاعر غالب ہی رہے ہیں۔ بہرحال فلم مرزا غالب سریا کی ایک یادگار فلم کہی جاتی ہے۔ اداکارہ نگار مرزا غالب کی بیوی بنی تھیں اور خسر کا رول ادا کیا تھا اپنے زمانے کے مشہور اداکار جگدیش سیٹھی نے، یعنی الہی بخش خان۔ معروف مشہور اداکار افتخار، جو کبھی کسی اسٹیج ڈرامے میں بہادر شاہ ظفر کا کردار ادا کر چکے تھے، اب پردہ سیمی پر بہادر شاہ ظفر بن کر آئے تھے۔ فلم مرزا غالب کا ایک جاندار کردار حشمت کوتوال کا تھا۔ حشمت کوتوال غالب کے رقیب کی شکل میں فلم پر چھایا رہا تھا۔ یہ حشمت کوتوال تھے کسی زمانے کے ہیرو، لیکن فلم مرزا غالب کے ویلن۔ الہاس فلم مرزا غالب میں درگا کھوٹے کا بھی زبردست رول تھا، اور مراد نے صدر الدین آزردہ کا کردار ادا کیا تھا۔ فلم مرزا غالب کے دیگر اداکار تھے کمکم، سعادت علی، بیچ سریا اور مقرری وغیرہ۔